بارہا میں نے دیکھا ہے ان کو، پھر بھی جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال تو سارے ہی کالے تھے، مگر ریش مبارک میں داڑھی کے نیچے ٹھوڑی میں 20 کے لگ بھگ بال سفید تھے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ یہ اس صحابی کا کمال ہے کہ جس نے ان 20 بالوں کی گنتی کی، ورنہ وہ صحابی بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ اگر بیان کرنا چاہوں تو شاید بیان نہ کر سکوں، کیونکہ میں نے جب بھی سر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کے جلال کی وجہ سے نظر فوراً جھک گئی اور میں آپ کو غور سے دیکھ نہ سکا۔ ان کو 10 سال مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل رہا۔ حسن جانا، ارے توبہ توبہ، جب اٹھی ہے نظر جھک گئی ہے۔ بارہا میں نے دیکھا ہے ان کو، پھر بھی جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کلام اللہ کا زینہ تھا، اور آپ کا قلب ہر وقت آن لائن رہتا تھا۔ سوتے میں بھی کلام اللہ کو وصول کر لیتا تھا، جس طرح فیکس آن لائن ہوتی ہے، پرنٹ نکالتی رہتی ہے۔ اس کلام اللہ کو پڑھنے والوں کا یہ حال ہے کہ 54 سال میں جوانی کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں، تو خود جن پہ نازل ہوا ہے ان کا کیا عالم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے بدن میں نور اسی طرح جاری و ساری تھا جس طرح تانبے کی تار میں کرنٹ دوڑ رہا ہوتا ہے۔ نظر تار آتی ہے، وولٹیج کسی کو نظر نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرما رہے تھے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی زینب جو 1.5-2 سال کی تھی آپ کی طرف آئی۔ اللہ کے رسول نے غسل فرماتے ہوئے پیار سے پانی کی کلی ان کے چہرے پر کر دی۔ اللہ پاک نے ان کو طویل عمر عطا فرمائی، مگر چہرے پر بڑھاپے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ایک بچے کو برکت کے لیے آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ بچہ بوڑھا ہو گیا، اس کی بھویں سفید ہو کر لٹک گئیں، مگر جتنی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک ٹکا تھا وہ سارے بال آخر تک کالے رہے۔ ٹائم اینڈ سپیس ان پر اثر مرتب نہ کر سکا۔ جن صحابی کی آنکھ آپ نے غزوہ احد میں اندر رکھ کر اپنا لعاب مبارک لگایا تھا وہ بوڑھے ہو گئے، دوسری آنکھ بوڑھی ہو گئی، مگر جس آنکھ کو آقا علیہ السلام نے لعاب مبارک لگایا تھا وہ اسی طرح الگ سے جوان نظر آتی تھی۔ یہ لعاب مبارک آٹے اور ہانڈی میں شامل ہو جائے تو پورا لشکر کھا کے آٹے اور ہانڈی میں سے کچھ کم نہ ہو۔ تارے کی طرح نظر آنے والے پانی میں کلی کر دیں تو پانی ابل کر کنویں کے کناروں تک آ جائے۔ انگلیاں ٹب میں رکھ دیں تو پانی اس پریشر سے نکلے کہ ٹب میں بور سا بن جائے۔ اونٹ پانی پی لیں، لشکری پانی پی لیں اور ساتھ رکھنے کے لیے بھی بھر لیں، مگر اس دستے مبارک سے پانی اسی طرح نکلتا رہے جیسے پیچھے کہیں موٹر لگی ہے۔ اس کو کہتے ہیں برکات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اگر نہ ہوں تو ہر دوسرا بندہ اٹھ کر دعوی نبوت کر دے۔ کچھ چیزیں نبوت کا خاصہ ہوتی ہیں جو صرف نبی سے صادر ہوتی ہیں، عشرہ مبشرہ سے بھی صادر نہ ہوئیں اور نہ لوگوں نے توقع رکھی۔ ان برکات کو دلیل بنا کر کوئی دوسرا اپنی دکان نہیں کھول سکتا۔